اور پھر ایسا زہریلا ہے، یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے، یہ توصیف، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے، حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں، براما سٹوری میں جس طرح تھی بنا دے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے بندو، تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی چوتھا وہ ہے. کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے، اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات ہی ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ ان کی تو کیا شان ہے. ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے. اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، یہ تمام محدثین لکھ کے آئے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا جو حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے اور یہ اسلام کا صاحبان ہے. یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے. پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص چڑھے گا، اور جب چوتھا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی. چوتھے وہ تھے نا، پہلے رسول اللہ تھے، دوسرے حضرت ابوبکر، تیسرے حضرت عمر اور چوتھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. تو ان پہ تمہارا پورا مقدمہ کھڑا ہے. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے. چوتھے کی باری ہے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو.
ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی, اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو. آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ اور علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. اصل میں خود بنو امیہ, بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں, خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم, خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات, ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے, بادشاہ ہیں, کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فہم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں, ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے, یزید سے نہیں کی. معاملہ کھول دیا. تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں.